بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس کا ترجمہ ہے کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے. ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. پیاری بہنوں، سورہ ملک کا اختتام ہو چکا ہے اور اللہ سے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بار بار سنا ہوگا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہوگی اور بہت سارے کو یاد بھی ہو گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرنا اور پڑھنا قبول فرمائے. اب ہم اس ہفتے سے انشاءاللہ سورہ کہف کا آغاز کرتے ہیں. اسی طرح سے 3 آیات لیں گے. ان کو بار بار سنیے، ان میں اپنے قاعدوں کو تلاش کیجئے، اپنے قرآن میں مارک کیجئے اور اس کی پہچان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیجئے تاکہ آپ قرآن کو جہاں سے بھی اٹھا کے پڑھیں وہاں پہ آپ کو یہ قاعدے یاد رہیں. ہم اپنے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں. ہم نے پچھلے جو 2 اسباق مدود کے لیے اس میں جو چیزیں دہرائی کے کر لیں ہم کہ سب سے پہلے ہم نے حرف مد دیکھا، حرف لین دیکھا اور حرف مد جو ہے وہی تمام مدود کی بیس ہے، اسی لیے ان کو مد طبعی یا مد اصلی کہا جاتا ہے. اور حرف مد کیا ہے؟ 3 ہیں حروف جو کہ الف، واو اور یا اور اپنے سے پہلے اپنی ہی جنس کی حرکات کے ساتھ مانے جاتے ہیں. اور حرف مد جو ہے وہ ان کی 2 حرکات ہوتی ہیں. حرف لین اسی طرح سے حرف لین کے 2 حروف ہیں واو اور یا، اور اس سے پہلے صرف ایک ہی حرکت ہے جو کہ زبر کی حرکت ہے. تو یہ حرف مد اور حرف لین کا فرق ہے. انہی دونوں سے تمام مدود آگے کے بنتے ہیں. اور ہم نے پھر اس کے بعد مدصلہ صغریٰ دیکھا جو کہ حرف مد کے تابع ہیں یا حرف مد کی یعنی کہ جن کی مقدار 2 ہی حرکات ہیں. اور مد صلہ صغریٰ جب ہم نے دیکھا تو وہ ہا ضمیر پر ہوتا ہے اور 2 حرکات ہوتی ہیں اس کی بھی. اور اس سے پہلے اس کی جو شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ 2 متحرک کے درمیان ہوتا ہے، ہا ضمیر پر ہوتا ہے اور اس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، اور یہ وقف کی صورت میں بھی لمبا نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تمام شرائط ہونے کے باوجود ہم پورے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ 2 جگہ ایسا معاملہ ہے جو کہ استثنائی کیفیت ہے مدصلہ صغریٰ کی. پھر ہم نے مد عوض کو دیکھا تھا کہ جو کہ 2 زبر کی تنوین سے متصل ہے اور اس میں چاہے الف اس کے بعد لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، جب ہم اس پر ٹھہرتے ہیں وقف کی صورت میں یہ مد قائم ہوتا ہے اور 2 حرکات اس میں دی جاتی ہیں. اور وصل کی صورت میں اس میں جو بھی قاعدہ بن رہا ہوتا ہے تنوین کا اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. اس کی بھی ایک استثنائی کیفیت تھی کہ 2 زبر کی تنوین جب تا مربوطہ یعنی کہ گول تا پر
آ جاتی ہے تو پھر اس کو مد ود نہیں ہوتا، اس کو ہا کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیا جاتا ہے، اور وصل کی صورت میں تا مربوطہ اپنے نون ساکن کے قاعدے کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پچھلے 2 اسباق تھے، یعنی کہ ہم نے پچھلے سبق میں مد اصلی کے تابع جو مدود آتے ہیں ان کو مکمل کیا۔ اب جو ہم نے پہلے دفعہ پڑھا تھا کہ مدود کی 2 اقسام ہیں، ایک مد طبعی کے تابع اور دوسرا مد فرعی کہلاتا ہے۔ آج ہم مد فرعی کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ اس سے متصل ایک مد کو ہم دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بات کریں گے۔ مد فرعی کیا ہے کہ مد فرعی کی مقدار مد طبعی سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ مد طبعی کی 2 حرکات ہیں، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس مقدار میں اضافے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو حرف مد کے بعد سکون آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ساکن حرف آ رہا ہوتا ہے، یا اس سے پہلے حمزہ اور بعد میں حمزہ، یعنی کہ 2 چیزیں ہو گئیں کہ حمزہ جو ہے یا تو پہلے ہوگا حرف مد سے یا بعد میں ہوگا تو وہ مد فرعی کے اس میں زمرے میں جائے گا، اور اگر حرف مد کے بعد سکون ہوگا تو بھی مد فرعی کے زمرے میں جائے گا اور اسی کو مد فرعی گردانا جائے گا۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو حرف مد ہم نے کہا کہ اس سے پہلے زیر زبر پیش کی جو حرکت ہے وہ کسی بھی حرف پر ہو سکتی ہے، لیکن مد فرعی میں اگر اس سے پہلے والا حرف حمزہ ہوگا جس پر زیر زبر پیش کی حرکت ہوگی تو وہ بھی اس کو ہم مد فرعی کی اس میں ڈالیں گے۔ مد فرعی کی 2 اقسام ہیں، جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ حمزہ یا تو پہلے ہوگا یا بعد ہوگا یا پھر سکون ہوگا، تو مد فرعی کی جو 2 اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم کو ہم مد بسبب حمزہ، یعنی کہ حمزہ کی وجہ سے بننے والا مد، اور یا پھر دوسرا جو اس کا قسم ہے وہ مد سبب سکون، یعنی کہ سکون کی وجہ سے بننے والا مد کہیں گے۔ اور مد سبب حمزہ کی بھی مزید پھر 4 اقسام ہیں: مد بدل، سب سے پہلے مد بدل، پھر مد واجب متصل، پھر مد جائز منفصل اور مد صلہ کبریٰ۔ اس کے بعد پھر مد سبب سکون کی بھی مزید 3 اقسام ہیں کہ مد عارض السکون، مد اللین اور مد لازم۔ یہ سکون کی وجہ سے قائم ہونے والے مدود ہیں 3۔ اب سب سے پہلے جو ہم مد ابھی دیکھیں گے مد بدل ہے، جو کہ حمزہ کی وجہ سے قیام اس کا ہوتا ہے، یعنی کہ جب حرف مد سے پہلے حمزہ آئے تو وہ مد بدل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مد بدل کی جو مثالیں آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، وَأُوذُوا إِيمَانَكُمْ آدَمَ۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو مد بدل کیوں کہا جاتا ہے، اس میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا ہے؟ تو ان اوپر کی مثالوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس واو ساکنہ سے پہلے حمزہ پر پیش ہے، اور یا ساکنہ سے پہلے جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے، اور الف سادہ ہے اور اس سے پہلے حمزہ پر زبر ہے۔ نیچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 3 حروف جو الگ لکھے گئے ہیں، وہ کیا ہیں کہ یہاں پر 2 حمزہ تھے، ٹھیک ہے، 2 حمزہ تھے اور یہ پڑھنے میں مشکل ہوتے تھے، جیسے یہاں پہ اُذُو، ایمانا، اَدَمَا، تو یہ پڑھنے میں تھوڑا سا ایک زبان پر سہل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ کیا گیا کہ پہلے حمزہ کو تو اپنی اس حرکت کے ساتھ برقرار رکھا، اور جو دوسرا حمزہ تھا اس کو اسی کی جنس کے حرف سے تبدیل کر دیا، تو کیا بن گیا کہ وہ حرف مد بن گیا، یعنی کہ اُذُو کا جو دوسرا حمزہ ساکن تھا اس کو واو سے تبدیل کر دیا، واو ساکنہ سے، تو وہ او بن گیا۔ اب یہ زبان پر سہل ہو گیا اور یہ پڑھنا آسان ہو گیا، اوذو ایمانا، بجائے اس کے کہ اس جھٹکے کو کیا جائے تو یہاں پہ جو متحرک حمزہ تھا اس کی حرکت کے مطابق
ساکن حمزہ کو وہ حرف دیا گیا کہ جو اس کی جنس کا تھا۔ اسی طرح سے آپ ایمان میں بھی دیکھ لیں کہ ہم اس کو ایمان بہت سہولت سے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں حمزہ ہوتے تو اس کو ایمان پڑھنا ہوتا، جو کہ تھوڑا سا دقت طلب ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کا نام بھی اسی وجہ سے مد بدل رکھ دیا گیا، کیونکہ ہم نے اس میں حرف کو تبدیل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی مقدار جو ہے وہ 2 حروف ہے، اور جب بھی حرف مد سے پہلے یہ آئے گا، حمزہ آئے گا، تو وہ مد بدل کہلائے گا۔ جو ہم جس قرات سے پڑھتے ہیں امام حفص عن عاصم کی طریقہ شاطبیہ، تو اس میں مد بدل کی 2 ہی حرکات ہیں، اور اس کے بعد اچھا اس کی ایک اور شرط یہ ہے کہ اس کے بعد بھی حمزہ نہ ہو۔ مد بدل اسی وقت بنے گا جب صرف حمزہ پہلے ہو، اگر حمزہ بعد میں آ رہا ہوگا تو مد بدل نہیں بنے گا، وہ پھر دوسرا مد بنے گا جس کی لمبائی زیادہ ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم اگلے مدود میں اس چیز کو کور کریں گے۔ اچھا، مد بدل کی 4 حالتیں ہیں، 4 حالتوں میں مد بدل پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت مد بدل کو مد بدل کی شکل میں پڑھا جائے، یہ اس کی تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی جو حالت ہے اس کی یہ ہے کہ وہ والا مد بدل جو وصل اور وقف یعنی کہ رکنے کی صورت میں اور ملا کے پڑھنے کی صورت میں، دونوں حالتوں میں یہ قائم رہتا ہے، یعنی کہ چاہے آپ اس لفظ پہ رکیں، چاہے آپ اس لفظ کو اگلے لفظ سے ملا کے پڑھیں، مد بدل اپنی جگہ قائم رہے گا۔ اس کی مثالیں آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آمنا، انبئونی، یہ ہر حال میں قائم رہے گا مد بدل، چاہے آپ اس میں پچھلے لفظ سے ملائیں یا اگلے لفظ سے ملائیں۔ جو دوسری اس کی حالت ہے وہ ہے کہ وہ مد بدل جو صرف وصل کی صورت میں پایا جاتا ہے اور وقف میں کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو جیسے آپ مثال میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ رحمان کی آیت ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یعنی کہ جب آپ اگر اس طرح سے پڑھیں کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، تو یہاں پر مد بدل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جب آپ اس کو ملا کے پڑھیں گی تو یہ مد بدل بنے گا، یعنی کہ جس طرح سے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ 2 حرکات ہوں گی۔ اور اسی طرح سے سورہ صاد کی جو ایک آیت ہے إِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب جو تیسری قسم ہے وہ مد بدل وہ جو وقف کی صورت میں پایا جاتا ہے اور وصل میں نہیں پایا جاتا، یعنی کہ جب آپ اس پہ رکیں گے تو یہ مد بدل بنے گا، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد بدل نہیں پڑے گا۔ جیسے وَجَاءُوا، جاؤ پہ آپ ٹھہریں گے تو مد بدل ہوگا، لیکن جب آپ آگے کا ملا کے پڑھیں گے کیونکہ بعد میں بھی حمزہ آ گیا، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ حرف مد سے پہلے حمزہ ہونا چاہیے مد بدل کے لیے، لیکن حرف مد کے بعد حمزہ نہ ہو، تو یہاں پہ حرف مد کے بعد چونکہ حمزہ آ رہا ہے تو ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ حرف مد بدل نہیں ہوگا، بلکہ ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ کون سا مد بنے گا۔ پھر جو قسم ہے وہ ہے کہ جو صرف اگر اس لفظ سے ابتدا کی جائے تو وہ حرف مد بدل بنے گا، اور اگر یہ آیت کے ساتھ ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو یہ مد بدل نہیں ہوگا۔ وہ جو بات سب سے شروع میں کی تھی کہ یہ 2 حمزہ ہیں اور ایک حمزہ ساکن ہے اور ایک متحرک ہے، تو جو دوسرا والا حمزہ اس کو ہم نے تبدیل کیا تھا حرف مد میں۔ تو یہاں پہ جو آپ پہلی مثال دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی ہے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی، یہاں پہ آپ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے، وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِی بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، اور اگر اس لفظ سے ابتدا کریں گے تو مد بدل بنائیں گے، یعنی کہ ایتونی، اس کو اس طرح سے پڑھیں گے ایتونی۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی جو دوسری مثال آپ کے سامنے ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو اس لفظ سے شروع کریں گے تو اوتمینا پڑھیں گے۔
اگر دو الفاظ چھوڑ کے جب آپ او تمینا سے شروع کریں گے تو پھر یہاں پہ حرف مد بنے گا، اور ورنہ یہ ساکن حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اور جو تیسری مثال ہے سورۃ توبہ کی، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي، تو اس میں کیا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس کو ملا کے اس لفظ سے شروع کریں گے تو ہم آذلی پڑھیں گے، آذلی یعنی کہ اس ساکن حمزہ کو ہم حرف مد سے بدل دیں گے۔ تو یہ مد بدل تھوڑا سا آپ لوگوں کو زیادہ توجہ سے سننے کی اور ان نوٹس کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے، کہ تھوڑا سا آپ کو اس میں ابہام ہوگا، تو اس کو دور کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں یا تو سوال کریں، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور پوچھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ علم تلاش سے بڑھتا ہے اور سوال سے حاصل ہوتا ہے، اور ابن شہاب کا مقولہ ہے کہ علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی ہے۔ تو پیاری بہنوں، ضرور سوال کیجئے، ضرور پوچھئے، تھوڑے سے مدود میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اور بار بار دہرائی آپ کے اس علم کو پکا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو بھی آج ہم نے پڑھا اور سیکھا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذہن نشین کروا دے، اور اس دعا کے ساتھ ضرور شروع کیجیے گا کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہ ضرور اس دعا سے اپنے سبق کو شروع کیجئے اور اس کو یاد کیجئے، بار بار سنیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے ذہن نشین کروا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔